حزقیل 32واں باب۔ 12ویں برس کے 12ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، شاہ مصر فرعون پر نوحہ اٹھا اور اسے کہہ، تو قوموں کے درمیان جوان شیر ببر کی مانند تھا، اور تو دریاؤں کے گھڑیال سا ہے۔ تو اپنی نہروں میں سے ناگا نکل آتا ہے، اور تو نے اپنے پاؤں سے پانی کو تہ و بالا کیا اور ان کی نہروں کو گدلا کر دیا۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں امتوں کے انبوا کے ساتھ تجھ پر اپنا جلال ڈالوں گا، اور وہ تجھے میرے ہی جال میں باہر نکالیں گے۔ تب میں تجھے خشکی میں چھوڑ دوں گا اور کھلے میدان پر تجھے پھینکوں گا، اور ہوا کے سب پرندوں کو تجھ پر بٹھاؤں گا، اور تمام روئے زمین کے درندوں کو تجھ سے سیر کروں گا، اور تیرا گوشت پہاڑوں پر ڈالوں گا، اور وادیوں کو تیری بلندی سے بھر دوں گا، اور میں اس سرزمین کو جس کے پانی میں تو تیرتا تھا پہاڑوں تک تیرے لہو سے تر کروں گا، اور نہریں تجھ سے لبریز ہوں گی۔ اور جب میں تجھے نابود کروں گا تو آسمان کو تاریک اور اس کے ستاروں کو بے نور کروں گا، سورج کو بادل سے چھپاؤں گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، اور میں تمام نورانی اجرام فلک کو تجھ پر تاریک کروں گا، اور میری طرف سے تیری زمین پر تاریکی چھا جائے گی۔ خداوند خدا فرماتا ہے۔ اور جب میں تیری شکستہ حالی کی خبر کو قوموں کے درمیان ان ملکوں میں جن سے تو ناواقف ہے پہنچاؤں گا، تو امتوں کا دل آزردہ کروں گا، بلکہ بہت سی امتوں کو تیرے حال سے حیران کروں گا، اور ان کے بادشاہ تیرے سبب سے سخت ترسان ہوں گے۔ جب میں ان کے سامنے اپنی تلوار چمکاؤں گا تو ان میں سے ہر ایک اپنی جان کی خاطر تیرے گرنے کے دن ہر دم تھر تھرائے گا، کیونکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ شاہ بابل کی تلوار تجھ پر چلے گی، میں تیری جمعیت کو زبردستوں کی تلوار سے جو سب کے سب قوموں میں ہیبت ناک ہیں ہلاک کروں گا، اور وہ مصر کی شوکت کو موقوف اور اس کی تمام جمعیت کو نیست کریں گے، اور میں اس کے سب جانوروں کو آب کثیر کے پاس سے نابود کروں گا، اور آگے کو نہ انسان کے پاؤں اسے گدلا کریں گے نہ حیوان کے سم۔ تب میں ان کا پانی صاف کر دوں گا، اور ان کی ندیاں روغن کی طرح جاری ہوں گی۔ خداوند خدا فرماتا ہے، جب میں ملک مصر کو ویران اور سنسان کروں گا، اور وہ اپنی معموری سے خالی ہو جائے گا، جب میں اس کے تمام باشندوں کو ہلاک کروں گا، تب وہ جانیں گے کہ خداوند میں ہوں۔ یہ وہ نوحہ ہے جس سے اس پر ماتم کریں گے، قوموں کی بیٹیاں اس سے ماتم کریں گی، وہ مصر اور اس کی تمام جمعیت پر اسی سے ماتم کریں گی، خداوند خدا فرماتا ہے۔ پھر 12ویں برس میں مہینے کے 15ویں دن خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، مصر کی جمعیت پر واویلا کر، اور اس کو اور نامدار قوموں کی بیٹیوں کو پاتال میں اترنے والوں کے ساتھ زمین کے اسفل میں گرا دے۔ تو حسن میں کس سے بڑھ کر تھا؟ اتر اور نامختونوں کے ساتھ پڑا رہ، وہ ان کے درمیان گریں گے جو تلوار سے قتل ہوئے، وہ تلوار کے حوالہ کیا گیا ہے، اسے اور اس کی تمام جمعیت کو گھسیٹ لے جا۔ وہ جو زوراوروں میں سب سے توانا ہیں،
पाताल में उससे और उसके मददगारों से मुखातिब होंगे। वो पाताल में उतर गए, वो बेहिस पड़े हैं, यानी वो नामख्तून जो तलवार से कत्ल हुए। असूर और उसकी तमाम जमीयत वहां है, उसकी चारों तरफ उनकी कब्रें हैं। सब के सब तलवार से कत्ल हुए हैं, जिनकी कब्रें पाताल की तह में हैं, और उसकी तमाम जमीयत उसकी कब्र के गिरदा गिर्द है। सब के सब तलवार से कत्ल हुए, जो जिंदों की जमीन में हैबत का बायस थे। एलाम और उसकी तमाम गिरोह, जो उसकी कब्र के गिरदा गिर्द हैं, वहां हैं। सब के सब तलवार से कत्ल हुए हैं। वो जमीन के असफल में नामख्तून उतर गए, जो जिंदों की जमीन में हैबत का बायस थे, और उन्होंने पाताल में उतरने वालों के साथ खजालत उठाई है। उन्होंने उसके लिए और उसकी तमाम गिरोह के लिए मकतूलों के दरमियान बिस्तर लगाया है। उसकी कब्रें उसके गिरदा गिर्द हैं। सब के सब नामख्तून तलवार से कत्ल हुए हैं। वो जिंदों की जमीन में हैबत का बायस थे, और उन्होंने पाताल में उतरने वालों के साथ रुसवाई उठाई। वो मकतूलों में रखे गए। मसक और तोबिल और उसकी तमाम जमीयत वहां हैं। उसकी कब्रें उसके गिरदा गिर्द हैं। सब के सब नामख्तून और तलवार के मकतूल हैं, अगरचे जिंदों की जमीन में हैबत का बायस थे। क्या वो उन बहादुरों के साथ जो नामख्तूनों में से कत्ल हुए, जो अपने जंग के हथियारों समेत पाताल में उतर गए, पड़े न रहेंगे? उनकी तलवारें उनके सिरों के नीचे रखी हैं, और उनकी बदकिरदारी उनकी हड्डियों पर है, क्योंकि वो जिंदों की जमीन में बहादुरों के लिए हैबत का बायस थे। और तू नामख्तूनों के दरमियान तोड़ा जाएगा, और तलवार के मकतूलों के साथ पड़ा रहेगा। वहां अदूम भी है, उसके बादशाह और उसके सब उमरा, जो बावजूद अपनी कुव्वत के तलवार के मकतूलों में रखे गए हैं। वो नामख्तूनों और पाताल में उतरने वालों के साथ पड़े रहेंगे। शिमाल के तमाम उमरा और तमाम सैदानी, जो मकतूलों के साथ पाताल में उतर गए, बावजूद अपने रोब के अपनी जोरावरी से शर्मिंदा हुए, वो तलवार के मकतूलों के साथ नामख्तून पड़े रहेंगे, और पाताल में उतरने वालों के साथ रुसवाई उठाएंगे। फिरौन उनको देखकर अपनी तमाम जमीयत की बाबत तसल्ली पजीर होगा। हाँ, फिरौन और उसका तमाम लश्कर जो तलवार से कत्ल हुए, खुदावंद खुदा फरमाता है, क्योंकि मैंने जिंदों की जमीन में उसकी हैबत कायम की, और वो तलवार के मकतूलों के साथ नामख्तूनों में रखा जाएगा। हाँ, फिरौन और उसकी जमीयत, खुदावंद खुदा फरमाता है। हिजकियेल 33वां बाब। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, तू अपनी कौम के फर्जंदों से मुखातिब हो और उनसे कह, जिस वक्त मैं किसी सरजमीन पर तलवार चलाऊं और उसके लोग अपने बहादुरों में से एक को लें और उसे अपना निगहबान ठहराएं, और वो तलवार को अपनी सरजमीन पर आते देखकर नरसिंगा फूंके और लोगों को होशियार करे, तब जो कोई नरसिंगे की आवाज सुने और होशियार ना हो, और तलवार आए और उसे कत्ल करे, तो उसका खून उसी की गर्दन पर होगा। उसने नरसिंगे की आवाज सुनी और होशियार ना हुआ, उसका खून उसी पर होगा। हालांकि अगर वो होशियार होता तो अपनी जान बचाता।
پر اگر نگہبان تلوار کو آتے دیکھے اور نرسنگا نہ پھونکے اور لوگ ہوشیار نہ کیے جائیں اور تلوار آئے اور ان کے درمیان سے کسی کو لے جائے تو وہ تو اپنی بد کرداری میں ہلاک ہوا، لیکن میں نگہبان سے اس کے خون کی باز پرس کروں گا۔ سو تو اے آدم زاد، اس لیے کہ میں نے تجھے بنی اسرائیل کا نگہبان مقرر کیا، میرے منہ کا کلام سن رکھ اور میری طرف سے ان کو ہوشیار کر۔ جب میں شریر سے کہوں اے شریر تو یقیناً مرے گا، اس وقت اگر تو شریر سے نہ کہے اور اسے اس کی روش سے آگاہ نہ کرے تو وہ شریر تو اپنی بد کرداری میں مرے گا، پر میں تجھ سے اس کے خون کی باز پرس کروں گا۔ لیکن اگر تو اس شریر کو جتائے کہ وہ اپنی روش سے باز آئے اور وہ اپنی روش سے باز نہ آئے تو وہ تو اپنی بد کرداری میں مرے گا، لیکن تو نے اپنی جان بچا لی۔ اس لیے اے آدم زاد، تو بنی اسرائیل سے کہہ، تم یوں کہتے ہو کہ فی الحقیقت ہماری خطائیں اور ہمارے گناہ ہم پر ہیں اور ہم ان میں گھلتے رہتے ہیں، پس ہم کیوں کر زندہ رہیں گے؟ تو ان سے کہہ، خداوند خدا فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، شریر کے مرنے سے مجھے کچھ خوشی نہیں، بلکہ اس میں ہے کہ شریر اپنی راہ سے باز آئے اور زندہ رہے۔ اے بنی اسرائیل، باز آؤ، تم اپنی بری روش سے باز آؤ، تم کیوں مرو گے؟ اس لیے اے آدم زاد، اپنی قوم کے فرزندوں سے یوں کہہ کہ صادق کی صداقت اس کی خطا کاری کے دن اسے نہ بچائے گی، اور شریر کی شرارت جب وہ اس سے باز آئے تو اس کے گرنے کا سبب نہ ہوگی، اور صادق جب گناہ کرے تو اپنی صداقت کے سبب سے زندہ نہ رہ سکے گا۔ جب میں صادق سے کہوں کہ تو یقیناً زندہ رہے گا، اگر وہ اپنی صداقت پر تکیہ کر کے بد کرداری کرے تو اس کی صداقت کے کام فراموش ہو جائیں گے، اور وہ اس بد کرداری کے سبب سے جو اس نے کی ہے مرے گا۔ اور جب شریر سے کہوں تو یقیناً مرے گا، اگر وہ اپنے گناہ سے باز آئے اور وہی کرے جو جائز و روا ہے، اگر وہ شریر گرو واپس کر دے اور جو اس نے لوٹ لیا ہے واپس دے دے، اور زندگی کے آئین پر چلے اور ناراستی نہ کرے تو وہ یقیناً زندہ رہے گا، وہ نہیں مرے گا۔ جو گناہ اس نے کیے ہیں اس کے خلاف محسوب نہ ہوں گے۔ اس نے وہی کیا جو جائز و روا ہے، وہ یقیناً زندہ رہے گا۔ پر تیری قوم کے فرزند کہتے ہیں کہ خداوند کی روش راست نہیں، حالانکہ خود انہی کی روش ناراست ہے۔ اگر صادق اپنی صداقت چھوڑ کر بد کرداری کرے تو وہ یقیناً اسی کے سبب سے مرے گا، اور اگر شریر اپنی شرارت سے باز آئے اور وہی کرے جو جائز و روا ہے تو اس کے سبب سے زندہ رہے گا۔ پھر بھی تم کہتے ہو کہ خداوند کی روش راست نہیں ہے۔ اے بنی اسرائیل، میں تم میں سے ہر ایک کی روش کے مطابق تمہاری عدالت کروں گا۔ ہماری اسیری کے 12ویں برس کے 10ویں مہینے کی 5ویں تاریخ کو یوں ہوا کہ ایک شخص جو یروشلم سے بھاگ نکلا تھا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ شہر مسخر ہو گیا، اور شام کے وقت اس فراری کے پہنچنے سے پیشتر خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا، اور اس نے میرا منہ کھول دیا۔ اس نے صبح کو اس کے میرے پاس آنے سے پہلے میرا منہ کھول دیا، اور میں پھر گونگا نہ رہا۔ تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا
کہ اے آدم زاد، ملک اسرائیل کے ویرانوں کے باشندے یوں کہتے ہیں کہ ابراہیم ایک ہی تھا اور وہ اس ملک کا وارث ہوا، پر ہم تو بہت سے ہیں، ملک ہم کو میراث میں دیا گیا ہے۔ اس لیے تو ان سے کہہ دے، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ تم لہو سمیت کھاتے اور اپنے بتوں کی طرف آنکھ اٹھاتے ہو اور خون ریزی کرتے ہو، کیا تم ملک کے وارث ہوگے؟ تم اپنی تلوار پر تکیہ کرتے ہو، تم مکروہ کام کرتے ہو، اور تم میں سے ہر ایک اپنے ہمسایہ کی بیوی کو ناپاک کرتا ہے، کیا تم ملک کے وارث ہوگے؟ تو ان سے یوں کہنا کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم، وہ جو ویرانوں میں ہیں تلوار سے قتل ہوں گے، اور اسے جو کھلے میدان میں ہے درندوں کو دوں گا کہ نگل جائیں، اور وہ جو کلوں اور غاروں میں ہیں وبا سے مریں گے، کیونکہ میں اس ملک کو اجاڑا اور باعث حیرت بناؤں گا، اور اس کی قوت کا گھمنڈ جاتا رہے گا، اور اسرائیل کے پہاڑ ویران ہوں گے، یہاں تک کہ کوئی ان پر سے گزر نہیں کرے گا۔ اور جب میں ان کے تمام مکروہ کاموں کے سبب سے جو انہوں نے کیے ہیں ملک کو ویران اور باعث حیرت بناؤں گا، تو وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں۔ پر اے آدم زاد، فی الحال تیری قوم کے فرزند دیواروں کے پاس اور گھروں کے آستانوں پر تیری بابت گفتگو کرتے ہیں، اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں، ہاں ہر ایک اپنے بھائی سے یوں کہتا ہے، چلو وہ کلام سنیں جو خداوند کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ وہ امت کی طرح تیرے پاس آتے اور میرے لوگوں کی مانند تیرے آگے بیٹھتے اور تیری باتیں سنتے ہیں، لیکن ان پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ وہ اپنے منہ سے تو بہت محبت ظاہر کرتے ہیں، پر ان کا دل لالچ پر دوڑتا ہے۔ اور دیکھ، تو ان کے لیے نہایت مرغوب سربدی کی مانند ہے، جو خوش الحان اور ماہر ساز بجانے والا ہو، کیونکہ وہ تیری باتیں سنتے ہیں لیکن ان پر عمل نہیں کرتے۔ اور جب یہ باتیں وقوع میں آئیں گی، دیکھ وہ جلد وقوع میں آنے والی ہیں، تب وہ جانیں گے کہ ان کے درمیان ایک نبی تھا۔ حزقیل 34واں باب۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، اسرائیل کے چرواہوں کے خلاف نبوت کر، ہاں نبوت کر، اور ان سے کہہ، خداوند خدا چرواہوں کو یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے چرواہوں پر افسوس جو اپنا ہی پیٹ بھرتے ہیں۔ کیا چرواہوں کو مناسب نہیں کہ بھیڑوں کو چرائیں؟ تم چکنائی کھاتے اور اون پہنتے ہو، اور جو فربا ہیں ان کو ذبح کرتے ہو، لیکن گلہ نہیں چراتے۔ تم نے کمزوروں کو توانائی اور بیماروں کو شفا نہیں دی، اور ٹوٹے ہوئوں کو نہیں باندھا، اور وہ جو نکال دیے گئے ان کو واپس نہیں لائے، اور گمشدہ کی تلاش نہیں کی، بلکہ زبردستی اور سختی سے ان پر حکومت کی، اور وہ تتر بتر ہو گئے، کیونکہ کوئی پاسبان نہ تھا، اور وہ پراگندہ ہو کر میدان کے سب درندوں کی خوراک ہوئے۔ میری بھیڑیں تمام پہاڑوں پر اور ہر ایک اونچے ٹیلے پر بھٹکتی پھرتی تھیں۔ ہاں میری بھیڑیں تمام روئے زمین پر تتر بتر ہو گئیں، اور کسی نے نہ ان کو ڈھونڈا نہ ان کی تلاش کی۔ اس لیے اے پاسبانوں، خداوند کا کلام سنو۔ خداوند خدا فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، چونکہ میری بھیڑیں شکار ہو گئیں، ہاں میری بھیڑیں ہر ایک دشتی درندہ کی
खुराक हुई, क्योंकि कोई पासबान न था, और मेरे पासबानों ने मेरी भेड़ों की तलाश न की, बल्कि उन्होंने अपना पेट भरा और मेरी भेड़ों को ना चराया। इसलिए ऐ पासबानों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि देख, मैं चरवाहों का मुखालिफ हूँ, और अपना गल्ला उनके हाथ से तलब करूंगा, और उनको गल्लाबानी से माजूल करूंगा, और चरवाहे आइंदा को अपना पेट ना भर सकेंगे, क्योंकि मैं अपना गल्ला उनके मुंह से छुड़ा लूंगा, ताकि वो उनकी खुराक ना हो। क्योंकि खुदावंद खुदा फरमाता है, देख, मैं खुद अपनी भेड़ों की तलाश करूंगा और उनको ढूंढ निकालूंगा, जिस तरह चरवाहा अपने गल्ला की तलाश करता है, जबकि वो अपनी भेड़ों के दरमियान हो जो परागंदा हो गई हैं। उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को ढूंढूंगा और उनको हर जगह से, जहां वो अबर और तारीकी के दिन तितर बितर हो गई हैं, छुड़ा लाऊंगा, और मैं उनको सब उम्मतों के दरमियान से वापस लाऊंगा, और सब मुल्कों में से फराहम करूंगा, और उन्हीं के मुल्क में पहुंचाऊंगा, और इस्राएल के पहाड़ों पर, नहरों के किनारे और जमीन के तमाम आबाद मकानों में चराऊंगा, और उनको अच्छी चिरागाह में चराऊंगा, और उनकी आरामगाह इस्राएल के ऊंचे पहाड़ों पर होगी। वहां वो उम्दा आरामगाह में लेटेंगे, और हरी चरागाह में इस्राएल के पहाड़ों पर चरेंगे। मैं ही अपने गल्ला को चराऊंगा और उनको लिटाऊंगा, खुदावंद खुदा फरमाता है। मैं गुमशुदा की तलाश करूंगा और खारिज शुदा को वापस लाऊंगा, और शिकस्ता को बांधूंगा और बीमारों को तकवीयत दूंगा, लेकिन मोटों और जबरदस्तों को हलाक करूंगा। मैं उनको सियासत का खाना खिलाऊंगा, और तुम्हारे हक में खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, ऐ मेरी भेड़ों, देखो, मैं भेड़ बकरियों और मेंढों और बकरों के दरमियान इम्तियाज करके इंसाफ करूंगा। क्या तुमको ये हल्की सी बात मालूम हुई कि तुम अच्छा सब्जाजार खा जाओ, और बाकी मांदा को पांव से लताड़ो, और साफ पानी में से पियो, और बाकी मांदा को पांव से गदला करो, और जो तुमने पांव से लताड़ा है वो मेरी भेड़ें खाती हैं, और जो तुमने पांव से गदला किया है पीती हैं। इसलिए खुदावंद खुदा उनको यूं फरमाता है कि देखो, मैं मोटी और दुबली भेड़ों के दरमियान इंसाफ करूंगा, क्योंकि तुमने पहलू और कंधे से धकेला है, और तमाम बीमारियों को अपने सींगों से रैला है, यहाँ तक कि वो तितर बितर हुए। इसलिए मैं अपने गल्ला को बचाऊंगा, वो फिर कभी शिकार ना होंगे, और मैं भेड़ बकरियों के दरमियान इंसाफ करूंगा, और मैं उनके लिए एक चौपान मुकर्रर करूंगा, और वो उनको चराएगा, यानी मेरा बंदा दाऊद। वो उनको चराएगा, और वो ही उनका चौपान होगा, और मैं खुदावंद उनका खुदा हूंगा, और मेरा बंदा दाऊद उनके दरमियान फरमा रवा होगा। मैं खुदावंद ने यूं फरमाया है। और मैं उनके साथ सुलह का अहद बांधूंगा, और सब बुरे दरिंदों को मुल्क से नाबूद करूंगा, और वो बियाबान में सलामती से रहा करेंगे, और जंगलों में सोएंगे। और मैं उनको और उनकी जगहों को, जो मेरे पहाड़ के आसपास हैं, बरकत का बायस बनाऊंगा, और मैं बर वक्त मी बरसाऊंगा। बरकत की बारिश होगी, और मैदान के दरख्त अपना मेवा देंगे, और जमीन अपना हासिल देगी, और वो सलामती के साथ अपने मुल्क में बसेंगे। और जब मैं उनके जुए का बंधन तोड़ूंगा, और उनके हाथ से जो उनसे खिदमत करवाते हैं छुड़ाऊंगा, तो वो जानेंगे
کہ میں خداوند ہوں، اور وہ آگے کو قوموں کا شکار نہ ہوں گے، اور زمین کے درندے ان کو نگل نہ سکیں گے، بلکہ وہ امن سے بسیں گے، اور ان کو کوئی اور نہ ڈرائے گا۔ اور میں ان کے لیے ایک نامور پودا برپا کروں گا، اور وہ پھر کبھی اپنے ملک میں قحط سے ہلاک نہ ہوں گے، اور آگے کو قوموں کا تانا نہ اٹھائیں گے، اور وہ جانیں گے کہ میں خداوند ان کا خدا ان کے ساتھ ہوں، اور وہ یعنی بنی اسرائیل میرے لوگ ہیں، خداوند خدا فرماتا ہے۔ اور تم اے میری بھیڑو، میری چراگاہ کی بھیڑو، انسان ہو اور میں تمہارا خدا ہوں، خداوند خدا فرماتا ہے۔